بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اول، حصہ 9۔ عموماً ہر معاشرہ میں منفی طرز عمل کے افراد ضرور پائے جاتے ہیں جو ہر تعمیری کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے رقیبوں نے بھی زمزم پر اعتراض کیا۔ آخرکار یہ ایک شدید رد عمل میں بدل گیا۔ بہت بحث و تکرار کے بعد بات اس فیصلے پر پہنچی کہ عرب کے دانا قریش اور جناب عبد المطلب علیہ السلام کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ زمزم کا پانی کس کے حوالے کیا جائے، اور اس کام کے لیے ملک شام کے داناؤں کا انتخاب کیا گیا۔ اب حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور قریش کا ایک گروہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام پر پانی بالکل ختم ہو گیا۔ سب پر پیاس کا شدید غلبہ ہوا۔ جب یقین ہو گیا کہ پانی کہیں دستیاب نہیں ہے اور زندگی کی آخری گھڑیاں آن پہنچی ہیں، تو اپنی موت کے بعد دفن وغیرہ کے بارے میں پریشان ہو گئے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے یہ رائے دی کہ ہر شخص اپنے لیے قبر کھود لے تاکہ جب وہ مر جائے تو دوسرے اس پر مٹی ڈال دیں۔ اس طرح اگر اس پیاس سے سب مر بھی جائیں تو سب کے سب سوائے ایک فرد کے جو سب کے بعد مرے گا مٹی کے نیچے چھپ جائیں گے اور صحرا کے درندوں کی خوراک بننے سے بچ جائیں گے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کی رائے کو سب نے پسند کیا۔ ہر کسی نے اپنی قبر تیار کر لی اور پھر سب لوگ وحشت زدہ مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اچانک جناب عبد المطلب علیہ السلام نے آواز دی، اے لوگو، یہ موت ذلت و خواری کی موت ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم سب مل کر پانی کی تلاش میں بیابان کے اطراف میں چکر لگائیں؟ کسی دوسرے نے یہ رائے پسند نہ کی کیونکہ وہ پانی ملنے سے قطعاً مایوس ہو چکے تھے، لیکن عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سب سوار ہوئے اور نہایت مایوسی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے چلنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میٹھا اور خوشگوار پانی مل گیا اور یقینی موت سے نجات مل گئی۔ قریش کہنے لگے، اب ہمیں کسی سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آئندہ آپ سے زمزم کے بارے میں کبھی تنازع نہیں کریں گے۔ جس خدا نے آپ کو اس جنگل میں پانی عطا فرمایا، اسی نے آپ کو زمزم بھی بخشا ہے۔ اور وہاں سے سب مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور زمزم کو جناب عبد المطلب علیہ السلام کے لیے مخصوص کر دیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بہت سے نام مشہور ہیں، جیسے عامر، شیبۃ الحمد، سید البطحاء، ساقی الحجج، ابو الشادہ، عبد المطلب، حافر زمزم۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 11 فرزند تھے، جناب عبداللہ، ابو طالب، زبیر، حارث، حمزہ، ایداق، مقوم، حجل، زرار، عباس اور عبد العزیٰ، جس کو ابو لہب بھی کہتے تھے۔ آپ کی ازواج کی تعداد 6 ہے، جن میں سے ایک جناب آمنہ تھی اور ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک زوجہ کا نام حالہ تھا جو کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کی والدہ تھیں اور آمنہ بنت وہب کے چچا کی بیٹی تھیں۔ حضرت حمزہ سنو سال میں رسول سے 2 یا 4 سال بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیشانی نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور تھی۔ اہل مکہ ان کو مصباح حرم یعنی کعبہ کا چراغ کہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے جب 10 فرزند ہو گئے تو انہیں اپنی نظر کا خیال آیا۔ آپ نے تمام فرزندوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بچوں اور جگر کے ٹکڑوں، تم کو معلوم ہے کہ تم سب میری آنکھوں کا نور ہو۔ تم میں سے کسی کے پیر میں کانٹا چبھے مجھے یہ گوارا نہیں، لیکن خدا کا حق مجھ پر تمہارے حق سے زیادہ ہے، اور میں نے اپنے معبود سے نظر کی تھی کہ اگر مجھے 10 فرزند عطا فرمائے گا تو میں ایک اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ لہٰذا میرے خدا نے مجھے ایسے فرزندان نعمت عطا فرمائے ہیں کہ اب میری نظر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لڑکوں نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ کا حکم ہوگا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ہمارے حق سے زیادہ آپ کے اوپر خدا کا حق واجب تر ہے، ہم اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ بچوں کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ان سب کو اپنی ماؤں کے پاس بھیجا تاکہ ماؤں سے وداع کر لیں۔
اگلی صبح آپ علیہ السلام نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس میں خدا کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ ہر لڑکے کا نام ایک تیر پر لکھ کر کعبہ میں رکھوا دیا۔ قرآن اندازی کرنے والے اشخاص اور فرزندوں کو بھی کعبہ میں بھیج دیا۔ حاضرین کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، مائیں غم سے نڈھال تھیں اور جناب عبد المطلب علیہ السلام ذوق بشری کے سبب گر جاتے تھے اور ایمانی قوت کے سبب سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے، اے پالنے والے، اپنا حکم جلد ظاہر فرما۔ لوگ اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کس کے نام قرہ نکلتا ہے۔ جب صاحب قرہ کعبہ سے باہر آیا تو آ کر جناب عبد المطلب علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ کے فرزند عبداللہ کا نام قرہ میں آیا ہے۔